دعوت دوں گا جناب قاری صفی اللہ بشیر صاحب جو کہ داعیہ کتاب و سنت ہے، وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں قرآن مجید آپ کو سنائیں۔ جناب قاری صفی اللہ بشیر صاحب، آپ لاہور۔ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اس ادارے سے میری شناسائی ایک عرصے سے ہے اور میرا آنا آج پہلی دفعہ ہوا ہے۔ محترم قاری رحمت اللہ صاحب سے سبب سے ہمارا رابطہ میرے گمان کے مطابق میرا خیال ہے کہ کوئی 8-10 سال پرانا ہے، لیکن آنا میرا آج اللہ نے مقدور کیا، حاضری ہوئی۔ اللہ سب احباب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرمائے۔ عزیز القدر مولانا اعجاز الرحمان محمدی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے۔ اللہ ان کا کہنا اور آپ کا سننا قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بھائی میں کوئی قاری وغیرہ تو نہیں ہوں، ایک سادہ سا مولوی ہوں، اندرون لاہور میں پچھلے 20 سال سے اللہ کی نوکری کر رہا ہوں۔ اللہ یہ قبول کر لے۔ میں چند معروضات جس نقطے کو لے کر محترم بھائی اعجاز الرحمان بات کر رہے تھے، اسی پر چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ یہ کائنات کی کیا کیا چیز ہے کہ جو اس کی قدرت سے اور اس کی مرضی سے باہر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اس کو اسباب سے اس طرح جوڑ دیا ہے کہ جب اس کائنات میں سبب سے ہٹ کر کچھ ہوتا ہے تو بڑے بڑے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک ہی ہے۔ یہ سبب کی کائنات ہے، یہ چھت دیواروں کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہ جو بجلی کے آلات ہیں، ان کو جب تک پاور سپلائی نہیں ملے گی یہ چل نہیں سکتے۔ اور تو اور یہ منہ میں جو زبان حرکت کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات سبب، اور اس سے جب ہٹ کر کچھ ہوتا ہے تو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تھی، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عنوان ہم نے آج سجایا ہوا ہے۔ جب وحی اتری تھی تو وہ لوگ، ان سے بھی یہ برداشت نہیں ہو سکا اور وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے کہ ایک شخص جو مکے میں ہمارے درمیان رہتا ہے، اچانک وہ کہتا ہے جی او آسمانوں سے پرے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے آ کے کہا کہ یہ قرآن ہے اور تو رب کا رحمان کا رسول ہے۔ سمجھ سبب سے جڑی ہے نا یہ کائنات، ممکن کیسے ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ منہ میں جو حرکت کرتی زبان ہے، گونگے کے منہ میں نہیں ہوتی، یہ بولتا کیوں نہیں؟ بولتا سارے آنے نہیں، تندواتے نہیں، چیک کراؤ سو نہیں، تندواتے نہیں، کوئی اندھا ہے زبان کھچو سو، ڈانڈ بجی ہے کھول جائے گی۔ کوئی کہتا ہے انہوں چڑیاں دا پانی جھوٹا پیاؤ سو، بول پیدا۔ زبان ہے بولتی نہیں، لیکن وہی بادشاہ رب العزت، اس کی کاراگری ہے، مرضی ہے، جب وہ اپنا آرڈر، کائنات سبب سے جڑی ہے لیکن جب اس کا آرڈر آتا ہے سارے سبب ختم۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بچہ کبھی گود سے بولے. میں اس قصے کا دوسرا حصہ ویسے حذف کیا بھی. بچہ گود میں اما مریم علیہ السلام صلوات اللہ السلام علیہا وہ گود میں بچہ اٹھا کے آئی ہیں. قوم کے بڑے بڑے نیک بزرگ لوگوں نے کہہ دیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اوے مریم کی کر رہی ہے؟ نہ تیری ماں انجدی نہ تیرا پیو انجدا نہ تیرا خاندان انجدا. ابال کتوں قوم کے نیک حقلا گئے چکرا گئے کہ مریم کا بیاہ ہی نہیں ہوا. بال کتوں عقلیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ وہ رب بغیر سبب کے پیدا کر سکتا ہے. یہاں پر کسی کے گھر اولاد نہیں. یہ کڑی ہے ہی نیشے پھر کی ہوندا ہے انہوں کوئی تویت لے دیو تہاڈا سوٹ نہیں بند کرائے بیڑا ہی گرک گئے. اور ہیں مسلمان ہم عقلیں ماننے کو تیار نہیں. منڈا بھی ہے کڑی بھی ہے بال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یقین نہیں ہے. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. کیوں دے نہ دے بیٹے دے بیٹیاں دونوں ہی دے دے. منڈا بھی باڈی بلڈوزر ہے بلڈر نہیں بلڈوزر ہے. کڑی بھی کھاندے پیندے گھر دی ہے. اولاد اسی کوئی کڑی نو کچوکے دیندا ہے کوئی آندے تسی اپنا منڈا جاج کے وہ علاج کراؤ. دماغ کسی دا نہیں کام کردا کہ اس بادشاہ دے دربار وچ کیوں نہیں ترلا پاندے جن مریم نو بغیر کیوں نہیں کسی دی عقل کم کر دی جس بادشاہ نے آدم نو نہ ماں سی نہ پیو سی اونوں بنا چھڈیا. اوے انہاں نو دوویں جے سبب دی دنیا تے دینا چاہے تے دیندا کیوں نہیں؟ ایویں پر تکے کھانے اونوں پوچھو او دوائی دیندا ہی. شرطیا منڈا در پھٹے منہ تواڈے عقیدے تے شرطیا منڈا. او منڈے لے کے کی کرنا ہے جو کڑیاں تو بھی رہے ہون او کسے کم دے ہی نہ ہونا. او منڈے کی کرنے نے؟ اللہ سے جب بھی اولاد مانگو تو ایمان والی اور خیر والی مانگو. حضرت ابراہیم کی دعا بھی تو یہی تھی نا حبلی من الصالحین. بیٹا مانگا تھا. میں عرض کر رہا تھا سیدہ مریم کو کہنے لگے لقد جئتی شیئا فریا. بڑا عجیب کام کر کے آئی ہیں. اسی مریم کی گود میں وہ بچہ. مریم اپنی صفائی کے لیے فاشارت الیہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے مجھے پوچھ رہے ہو اس بچے سے پوچھ رہے ہو میں کیا بتاؤں. انی نظرت للرحمن صوما میں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے نظر مان لی ہوئی ہے کہ بولنا نہیں. اللہ واسطے زبان بولنا نہیں.
اس سے پوچھ لو. کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم یہ جو بچہ گود میں ہے اس سے بات کیسے کریں؟ ممکن ہی نہیں ہے. قال انی عبد اللہ. وہ بچہ وہی بول پڑا. میں کہتا ہوں کہ یار اس نے کیا آہستہ سے کہا ہو گیا میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں سچی ہے، میں نبی ہوں. میں کہتا ہوں اللہ نے کتنا ساؤنڈ کھولا ہوگا عیسیٰ کے اس دور میں بھی اس کی زبان کے اوپر کتنی آواز کو قوت والا اور زور والا بنایا ہوگا. اور عیسیٰ نے کہا ہوگا علیہ السلام میری ماں کی عظمت کی بات ہی نہیں، میرے خدا کی عظمت کی بھی بات ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو کیوں کر کے سکتا ہے؟ اللہ نے کہا عیسیٰ بول. یہاں پر تیری ماں ہی نہیں، میں رحمان کی عظمت کی بھی بات ہے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. یہ ہے عیسیٰ گود میں بول رہا. سبب نہ دیکھا کرو، اس موضوع کو پھیلایا بڑا جا سکتا. میں سمیٹتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. آپ کو جو چاہیے، آپ کی جو طلب ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، اگر کوئی ہوم لیس ہے، گھر نہیں ہے، تنخواہ بھی نہیں ہے، آمدنی بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، تو کہو نا اس اللہ سے، اس کو پیسے، اس کو کوئی وسائل کی ضرورت ہے تو مانگو نا، وہ دے گا. اللہ کی قسم مانگو وہ دے گا. اسے کوئی ضرورت نہیں سبب اسباب کی. یہ اسباب میرے اور آپ کے لیے ہماری نگاہیں اس پر ٹکتی ہیں کہ کیوں، کیسے. یقین مانے انسان ایسے ہی ہے. جب کبھی اس کی نگاہیں زیادہ اسباب پر ٹکتی ہیں نا تو بھائی میں اور آپ نہیں، نبی بھی پریشان ہو کے کہہ دیندے نے یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحین. زکریا مریم کے حجرے میں آئے، دیکھا مریم کے پاس کھانا ایک قسم کا نہیں، ڈیروں قسم کے. حیران ہو گئے، کہنے لگے ذمہ داری تو میری ہے، میرے سوا مریم کے حجرے میں آ کوئی نہیں سکتا. کہاں سے آ گیا یہ سارا کچھ مریم کے پاس؟ کہاں سے آ گیا؟ حیران ہو کے کہتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا. مریم یہ سارا کچھ کدھر سے ہے؟ میں کہتا ہوں انسان جب اسباب پر نگاہیں ٹھکاتا ہے نا، اور بڑی عام دے عام کسی نے نبی بھی پریشان ہو کے کہتے ہیں ایک ہی ہے. قرآن سنایا میں، میں نے خود سے نہیں کہہ رہا. یا مریم انا لکی ھذا، قرآن سنایا میں، خود سے نہیں کہہ رہا. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ سارا کچھ کدھر سے آیا؟ میں کہتا ہوں انسان جب اسباب پر نگاہیں ٹھکاتا ہے نا، اور بڑی عام دے عام کسی نے نبی بھی پریشان ہو کے کہتے ہیں ایک ہی ہے. قرآن سنایا میں، خود سے نہیں کہہ رہا. یا مریم انا لکی ھذا.
قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مریم کہتی ہے اس اللہ نے دیا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اور یار گھر چاہیے اس سے پیسے مانگو بغیر حساب کے دے گا. میرے تو کو منگا کے ایک دوسرے کو قرضہ منگا کے دینا ہی دینا ہے، وہاں مانگ لیے منہ بنا لینے منگے کیوں نہیں، اس رب کو منگو انشاءاللہ تبھی جواب نہیں دے گا انشاءاللہ. کدی انکار نہیں. او یار موٹر سائیکل چاہیے کہ گڈی کی چاہیے، اس اللہ سے مانگو، سبب نہ دیکھو، دیتا وہ ہے. لوگ تو دے کر بھی آپ کو تانے دیں گے، وہ دے کر بھی خوش ہوگا اور کہے گا بندے تو شکر کرنا ہے اور دوں. سبحان اللہ. بس بولے یار یہ چیزیں دنیا میں معنی رکھتی ہیں، جب تعلق اس بادشاہ سے ہے تو پھر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. حیران ہو کر زکریا کہہ رہے مریم اللہ کی، اور وہیں پر جب کہا نا مریم نے ان اللہ یرزق من یشاء، پھر زکریا سے بھی برداشت نہیں ہوئی. وہیں پہ کہتے ہیں رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. مولا پھر مجھے بھی بیٹا نیک دے دینا، تو ہی سنتا ہے اور تو کوئی سنتا ہی نہیں، تو دے دے. اب دعا کر دی، دل میں آیا ہوگا کہ یار پتہ نہیں اگے بھی تو دعاواں کرنا ہی ہے پیا، آج تک نہیں ملیا. نماز پڑھ دینے پہ فرشتے آواز دیتے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. فرشتے نے آ کے کہا اللہ زکریا اللہ تجھے بیٹے کی بشارت دیتا ہے اور اس کا نام بھی اللہ خود رکھے گا، وہ یحییٰ ہوگا. اور سورہ مریم لم نجعل له من قبل سمیعا، آج تک جتنی کائنات ہو گزری ہے زکریا اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی بندہ نہیں ہوا ہے. پہلا نام یحییٰ تیرے پتر دئیے، اور تو بعد ہی لوکی رکھیں گے، بیٹا دیں گے، نام بھی خود رکھیں گے، ہوگا بھی نبی، ہوگا بھی سردار، ہوگا بھی وزیر، ہوگا بھی بھاوکات، بیٹا ہم دیں گے. زکریا فوراً، میں نے ابھی کہا نا بندہ اس سبب بھی ویندا رہندا کہ کیویں ہونا ہے. زکریا علیہ السلام کو بشارت مل گئی ہے فوراً ہی، یا رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. اللہ جی یہ پتر ہونا کیویں، میں تے بڈھا ہاں تے جنانی میری بانجھ ہے، یہ پتر ہونا کیویں ہے نا میرا اللہ. اللہ کی باتیں محترم اعجاز الرحمان یزدانی صاحب آپ کو سنا رہے تھے نا، یہ ہے وہ اللہ. میں اسی موضوع کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب اس بادشاہ سے بات کرنی ہے تو بے جھجک ہو کے کرنی ہے، حجاب رکھ کے نہیں کرنی. جس طرح انہوں نے وہ آخر میں واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سنایا نا، انہیں اتھے بیٹھے آنکھیں مولا تیری مہربانی میں صلح کرنا، اج تو بعد کچھ نہیں کرتا، پچھلیاں تو چھڑ لے، اگلیاں وعدے میں دینا، میں کچھ نہیں کرتا. او یار اس طرح بات کرو، نہ دے گا تو کہنا. اصل میں ہمیں یقین نہیں، ہم اسباب پر دیکھتے رہتے ہیں یار ہوئے گا کیویں. اور سیدنا زکریا بھی کہتے ہیں یا اللہ میں بڈھا جنانی بانجھ کیویں ہوئے گا. اللہ نے بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء. زکریا پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ کر دیں انج. وہ جنہوں سبب نہیں، جڑے انہوں نے بال جم پے نے یا جنہوں نے رب نے دے دیتے نے وہ بھی سمجھتے ہیں اسی بھولو بنوانا. یہ بھولو بنوان نے، یہ رستم ہند نے، یا جارے دی ماسی دے پتر نے. اے او اللہ ہے جتھے مرضی دے دے، جنہوں نہ دے. اللہ نے فرمایا زکریا یہ ہوگا. فرمایا یا اللہ پھر کوئی نشانی بتا دے، مجھے پتا چل جائے کہ اب تیری طرف سے فضل و عنایت کی برکھا برس رہی ہے.
فرمایا زکریا 3 دن تیری زبان ہی نہیں چلے گی، تیری زبان سے صرف نکلے گا تو میرا نام نکلے گا اور کوئی نام، صرف میری تسبیحیں پڑھے گا تو۔ اور ذرا میں صرف مختصر اشارہ آپ کی نگاہ دلوانے کے بعد اجازت چاہ رہا ہوں۔ مریم کو بھی جب بیٹا ملا تو اس نے کہا کہ میں نے بولنا، زکریا کو بیٹا دیا جا رہا تو کیا کہا، منہ سے کیا نکلے گا صرف، اور یار جے اولاد نہیں ہوندی میں نسخہ دس چلا قرآن چون کیم نہیں ہے کوئی جیب میں تھکی پا کے لگا پھرنا، بڑھا بندہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ہی نہ کچھ ولی بیٹھا ہے جی، نسخہ قرآن۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار کثرت سے کرو، کثرت سے استغفر اللہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر رزق نہیں ہے وہ بھی ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے وہ بھی ملے گی، جب پتر نہیں ہے تو وہ بھی ملے گا۔ اے قرآن کہہ رہے ہیں، یہ نبی نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ اللہ نے ہم تک یہ خبر پہنچائی ہے، یہ سارے کام ہو جائیں گے، آپ یہ کریں ہو جائیں، یہ قرآن نے کہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ تو عزیز بھائیو، اس سے ایک بات یہ کہ اپنے آپ کو فضول گوئی سے ہم بچا لیں، اللہ ضرور اولاد دے گا۔ ہم اپنی زبانوں پر ذکر الہی جاری کر لیں، اولاد اللہ ضرور انشاءاللہ دے گا۔ اللہ کم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ سے بات کرنی ہے تو نگاہیں اسباب پر نہیں ٹکانی، اللہ سے مانگتے ہوئے براہ راست بے جھجک ہو کر سوال کرنا، سب کچھ ملے گا۔ ھذا ما عندي اقول قولي هذا ولكم استغفر الله لي ولسائر المسلمين، بارك الله لنا ولكم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔